अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो से हम इंग्लिश हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो मैंने पहली बुक सेलेक्ट की है वो है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर टी सिंह। ये एक बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है फॉर पीपीएससी एफपीएससी। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एफपीएससी के थ्रू मेल कैंडिडेट्स के लिए लेक्चरशिप की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द फीमेल्स के लिए भी अनाउंस होने जा रही हैं। और उससे हेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड मास्टर की भी पोस्ट अनाउंस होंगी बाय पीपीएससी। तो मैं जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपके लिए ऐसा मटेरियल लेके आती हूँ जो आपको पेपर में हेल्पफुल हो। तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि इसमें जो 80% सिलेबस होता है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है। तो हम वो 80% सिलेबस होगा वो कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करूँ। तो स्टार्ट लेते हैं डॉक्टर टी सिंह की बुक से अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चासर एंड द 15th सेंचुरी है और ये चैप्टर फर्दर 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। मैं आपके साथ आज फर्स्ट टॉपिक करूँगी द एज ऑफ चासर। जो मेन टॉपिक्स हैं इस टॉपिक पे हैं वो फर्स्ट देखें तो एज ऑफ चासर, सेकंड देखें तो चासर वर्ल्ड वाज मिडिवल शेट इट वाज आल्सो द वर्ल्ड ऑफ द कमिंग रेनेसा, शेकन एंड सेटिमुलेटेड बाय न्यू आइडियाज डिस्कस। जो थर्ड टॉपिक है वो है द इंग्लैंड इन विच चासर प्लेड हिज मैनी रोल्स वाज इन ट्रांजिशन बिटवीन द मिडल एजेस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जस्टिफाई द रिमार्क। फोर्थ जो टॉपिक है वो डिस्कस चासर स्टैंड एट द क्लोज ऑफ द मिडिवल एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 4 मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस देखते हैं सबसे पहले। इसमें इंट्रोडक्शन में देखें तो किसी भी राइटर के अगर लिटरेरी वर्क की कंप्रेशन स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इस एज की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें वो वर्क प्रोड्यूस हुआ हो, क्योंकि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बगैर हमारी जो इवोल्यूशन और अप्रीहेंशन होती है वो उसमें तवाज़न नहीं होता। राइटर कहता है एवरी मैन इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज एज, यानी जो भी राइटर है वो अपनी एज का चाइल्ड है और हर राइटर को उसकी एज इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अगर वो ग्रेट मैन हो तो वो उस एज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ग्रेट राइटर जैसा कि शेक्सपियर और चासर इनके बारे में कहा जाता है नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस। लेकिन इस हकीकत के बावजूद राइटर अपनी एज के स्पिरिट से नहीं बच सकते जिसमें वो रहता है या मूव करता है। लिहाजा राइटर या इसके वर्क को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद फेमिलियराइज हों इस वक्त की सोच से, तासरात से या सेंसिबिलिटी से जिसमें वो पला बड़ा होता है। इसमें वो यानी 2 बातों को डिस्कस करता है, एक राइटर को और दूसरा उसके वर्क को। यानी राइटर वो टाइम पीरियड जिसमें राइटर पला बड़ा होता है और वो टाइम पीरियड जिसमें वो राइटर काम कर रहा होता है। अब देखें जैसा कि चासर का कैंटरबरी टेल्स था उस वक्त का उसमें इन्फ्लुएंस देखें। उस वक्त जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो चर्च के रिलेटेड थी, यानी चर्च उसमें बहुत करप्शन ज़्यादा उसमें फैल गई थी। चर्च के अंदर चर्च के जो जितने भी क्लर्जी मैन थे या कोई भी अथॉरिटी थी चर्च के रिलेटेड वो सारे के सारे करप्ट थे। तो चासर उससे इन्फ्लुएंस होकर चासर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा। डब्ल्यू एच हुडसन ने इस पॉइंट पर जोर देते हुए कहा है कि every man belonged to his race and age, no matter how marked his personality. The spirit of his race and age find expression through him. कितना खूबसूरत, मतलब डब्ल्यू एच हुडसन ने इसको बयान किया है। इसी डब्ल्यू एच हुडसन ने ही एक और जगह बड़े क्लियरली, यानी उसने हिस्ट्री और लिटरेचर के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया है। वो कहते हैं ऑर्डिनरी इंग्लिश हिस्ट्री इज़ आवर नेशंस बायोग्राफी, इट्स लिटरेचर इज़ इट्स ऑटोबायोग्राफी। वाओ, कितनी प्यारी लाइंस हैं। इन द वन वी रीड द स्टोरी ऑफ इट्स एक्शन एंड प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स, इन द अदर द स्टोरी ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। अगरचे चासर ने अपनी जनरेशन की लिमिट्स को बहुत बुलंद किया है, लेकिन साथ में उसने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट किया है और चासर की ग्रेटनेस इसी में है। नेक्स्ट जो है टॉपिक इस इंट्रोडक्शन के बाद अब देखें चासर एज बोथ मेडिवल एंड मॉडर्न।
اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایج آف چاسر بہت سی ہسٹوریکل ایجز کی طرح ایج آف ٹرانزیشن ہے. یہ ٹرانزیشن ایک شفٹ تھی کہاں سے، فرام میڈیول ٹو ماڈرن ٹائم اور فرام ڈارک ایجز ٹو دا ایج آف انلائٹمنٹ. اگرچہ کچھ ایلیمنٹ جو کہ ماڈرن ایج سے ایسوسیٹ تھے نمایاں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ ایج میڈیول تھی، ان سائنٹیفک تھی، سپرسٹیشیس، شیولری، ریلیجیس مائنڈیڈ اور بہت سے پہلوؤں میں یہ بیکورڈ تھی. جے ایم مینلی نے دا کیمبرج ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں لکھا ہے کہ تاہم جہالت، سپرسٹیشس کے گہرے اندھیرے میں ادھر ادھر ماڈرنٹی کی سلور لائننگ بھی قابض ہو رہی. وہ کہتا ہے کہ 14 سینچری کی بات نہ کریں، حتیٰ کہ 18 سینچری بھی بہت سے پہلوؤں سے ماڈرن نہیں تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ 14 سینچری ایک موومنٹ کا سٹارٹ تھی جو کہ ماڈرن ٹائم کی طرف جاتا ہے. رابرٹ ڈیوڈ فرینچ نے آبزرو کیا ہے اٹ واز این ایج آف ریسٹلیسنس aim the ferment of new life that Chaucer lived and wrote. Old thing and new thing appear side by side upon his pages, and in his poetry we can study the essential spirit both of the age that was passing and of the age that was to come. نیکسٹ رائٹر کہتا ہے اور ایسی کیا اولڈ اور نیو چیز تھی جس نے اس ایج کو ریسٹلیس. اس کا جواب ہمیں تب ملے گا جب ہم اس ایج کے چیف ایونٹس، فیچر یا مین کریکٹرسٹک کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا جو مین کریکٹرسٹک تھا وہ دا 100 ایئرس وار تھا، جو ٹائم پیریڈ بٹوین 1337 اینڈ 1453 ناؤن ایز 100 ایئر وار. یہ وار انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوئی، اور اس میں کنگ ایڈورڈ تھرڈ یہ ایک قابل جنگی رہنما کے انڈر انگلینڈ بہت سی شاندار کامیابی حاصل کی، خاص طور پر ایجنکوٹ، پوئٹریس اور کریسی. ممکن تھا کہ فرینچ کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن بعد میں ایڈورڈ تھرڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ریچرڈ سیکنڈ جو کہ انکمپیٹنٹ تھا وہ جانشین بنا. اس کے آنے سے انگلینڈ کمزور ہو گیا اور فرینچ نے واضح فائدہ حاصل کیا. 100 ایئر وار نے انگلینڈ کو دو طرح سے انفلوئنس کیا. فرسٹ دیکھیں دا فوسٹنگ آف نیشنلسٹک سینٹیمنٹ. فوسٹنگ ہوتا ہے انکریج، یعنی کہ نیشنلسٹک سینٹیمنٹ کو انکریج کیا تھا. سیکنڈ تھا دا ڈیمولیشن آف سم سوشل بیریز بٹوین ڈفرینٹ کلاسز آف سوسائٹیز. اور یہ بھی بہت اہم ہے، جو سوشل بیریز تھی نا، سم ڈفرینٹ ارسٹوکریسی اور ورکنگ کلاس یا اپر کلاس اور لوور کلاس کے درمیان وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں جو لوور کلاس تھی اس نے اس وار میں بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. یہ قدرتی طور پر واضح تھا کہ اس کانفلکٹ نے انگلش لوگوں کے درمیان نیشنل سولیڈیرٹی اور پیٹریوٹک فیور کو مضبوط احساس پیدا کیا. بٹ ایز کیمپٹن ریکٹ us the fight is memorable not merely for stimulating the pride of Englishmen. کیونکہ یہ صرف ارسٹوکریسی نہیں تھی جس نے انگلینڈ کی وکٹری کو سیکیور کیا تھا. حکومت کا جو نچلے طبقے کے تیر اندازوں کی بہادری کا کام اور بندگی نے خوب سپورٹ کیا. فرسٹریٹ یہ ایک فرینچ مورخ تھے، انگلش تیر اندازوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں they let fly their arrows so wholly together and so thick that it seemed snow. ان ہمبل تیر اندازوں کی سروس کو تسلیم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں جمہوریت آئی، جو کہ ایک آئرن کرٹن تھا نوبلٹی اور ورکنگ کے درمیان وہ کریک ہو اس وجہ. اینڈ دس واز این ایڈوانس فرام میڈیویلزم ٹو ماڈرن. نیکسٹ ٹاپک دیکھیں تو یہ ایج آف شیولری تھا، تاہم ماڈرن ایرا کی روشنی بہت دور تھی. کیمپٹن ریکن نے آبزرو کیا چاسرز انگلینڈ از اسٹل کریکٹرسٹکلی میڈیول اینڈ ناؤ ویئر از دا کنزرویٹو فیلنگ مور اسٹرانگلی مارکڈ دین ان دا پرسسٹنس آف شیولری. This strange amalgam of love, war and religion, so far from exhibiting any sign of decay, reached perhaps its fullest development at this time. More than 2 centuries were to elapse before it was finally killed by the satirical pen of Cervantes. یہ ایک فرینچ رائٹر تھے کرونٹس. چاسر کی کینٹربری ٹیلز میں نائٹس اپنے جیسوں کے لیے نمونہ تھی، حتیٰ کہ جو ٹیل وہ بیان کرتا ہے وہ ایک 2 نائٹس جو کہ پیلامون اور آرٹ سائٹ سے تعلق رکھتے. سیکنڈ کریکٹرسٹک کی بات کریں بلیک ڈیتھ اینڈ پیزنٹ. چاسر کی ایج میں زیادہ تر لوگ غربت، گندگی اور وبا کا شکار، حتیٰ کہ جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ بھی سسپیشیس
اور پڑھے لکھے فزیشین نہانے سے منع کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق نہانا صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگلینڈ میں وبائی امراض اکثر سے آتی رہتی تھی، خاص طور پر پلیگ وبائی امراض کا سب سے شدید اٹیک 1348 میں، یہ بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین لوگوں نے جان سے ہاتھ دھوئے، جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 1/3 تھی اس وقت۔ اس وبا کا جو فوراً رزلٹ آیا وہ ورکنگ کلاس میں کمی تھی۔ انگلینڈ کی سوشیو اکنامک سسٹم پیرالائز ہو گیا۔ لیبر جو بچ گئی تھی انہوں نے ہائر ویجز کی ڈیمانڈ شروع کر دی، لیکن نہ تو امپلائر، نہ کنگ اور نہ ہی پارلیمنٹ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار تھی۔ بہت سے ضابطے پاس کیے گئے کہ ورکر پرانے ریٹس پر کام کریں۔ یہ بغض یا غصہ کے لیے 1381 میں پیزنٹ ریوولٹ کی صورت میں اینڈ ہوا۔ رچرڈ سیکنڈ کے دور تھا اس وقت۔ کنگ کو کسانوں کے ہتھیار جیسا کہ کلہاڑی، بیلچا، چگل سے ڈرایا گیا تو اس نے ریفارم کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں اپنے وعدے کو ملتوی کر دیا۔ کیپٹن رکٹ کے مطابق پیزنٹ ریوولٹ a dim foreshadowing of those industrial troubles that lay in the distant future۔ یہ کیپٹن رکٹ کے ریمارکس تھے۔ چاسس نے اپنی پریسٹ نان ٹیل جیک سٹرا جو کہ ٹیلر کے ساتھ ریوولٹ کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے، فالوئنگ لائن میں حوالہ دیتے کہتے ہیں کہ Sirs, the Jack Straw and his many made never shouts half so shrilly, when that they wouldn't any flaming kill, as thick day was made upon the war۔ آر کے روٹس اس ابھرتے ہوئے ریوولٹ کی سگنیفیکنس کو سم اپ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دس ریوولٹ سپریسڈ بائی دا کریج اینڈ گڈ ججمنٹ آف دا بوائے کنگ رچرڈ سیکنڈ، دو پیرن آف اینی ڈائریکٹ اینڈ امیڈیٹ ریزلٹ، ایکسرٹڈ a lasting influence on the temper of the lower classes, fostering in them a spirit of independence which made them no longer a negligible quantity in the life of the nation۔ This was another line of progress toward modernism۔ نیکسٹ جو اس میں تھا وہ ٹاپک تھا وہ دی چرچ تھا۔ چرچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چاسر کی ایج میں چرچ بدکاری، کرپشن، میٹیریلزم کے اڈے بن گئے تھے۔ چرچ کا اوورلارڈ جو کہ پوپ آف دی روم تھا، اس کا رجحان اسپریچولیٹی کے علاوہ تھے۔ W.H. ہڈسن نے اس بارے میں کہا ہے آف اسپریچول zeal and energy very little was now left in the country۔ The great prelates heaped up wealth and lived in a godless and worldly way۔ The rank and file of the clergy were ignorant and careless۔ The mendicant friars were notorious for their greed and profligacy۔ جوہن گوور جو کہ چاسر کے کنٹمپریری تھے، چاسر اس کے ادبی رجحان کی وجہ سے چاسر اس کو مورل گاور بھی کہتے تھے۔ اس نے اپنے کنفیشن ایمینیٹیز کے پرولوگ میں چرچ کی صورتحال کی تصویر کشی ان لائنز میں کی ہے۔ لو thus ye broke is Christ fold, whereof the flock without guide, devoured is on every side, in lack of him that been unaware, in shepherds which her wit beware, upon the world in other halves۔ ایک اور کنٹمپریری پریسٹ کے بارے میں another contemporary has to say this about the priest: our priests are now become blind, dark and beclouded। There is neither shaven crown on their head, nor modesty in their words, nor temperance in their food, nor even chastity in their deeds۔ اگر یہ صورتحال چرچ سے جڑے لوگوں کی تھی تو آپ دنیا دار لوگوں کو آرام سے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ چاسر نے اپنے کنٹمپریری ٹیل کے پرولوگ میں کیا خوب کہا ہے: If gold rust, what shall iron do؟ چاسر کی اگر بات کریں تو وہ خود کسی بھی قسم کی اصلاح سے لا تعلق تھے، لیکن ان کا کنٹمپریری ٹیلز میں چرچ سے جڑے لوگوں کو کی جو کریکٹر اسکیچ تھے، اگر آپ نے ریڈنگ کی ہوگی تو کوئی شک نہیں چھوڑتا کہ چرچ سے جڑے لوگ کرپشن، آرام اور احتیاط سے موو کر رہی تھی۔ دور تک اور گہری کرپشن نے کچھ ریفارمرز کی توجہ اپنی طرف کھینچی، جن میں سب سے نمایاں جوہن ویکلف، جن کو مارننگ سٹار آف دا ریفارمیشن بھی کہتے ہیں۔
نے لولارڈ موومنٹ سٹارٹ کی۔ اس کا مقصد برائی اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا جو چرچ میں لازم و ملزوم بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنے پور پریس کو ملک کے تمام حصوں میں سادگی، پاکیزگی، کفایت شعاری کا پیغام دے کر بھیجا۔ ان کے اس سیلف اپوائنٹڈ ٹاسک کا مقصد عیسائیت کو واپس اصل پاکیزگی اور روحانیت میں لانا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے کیا آپ کے پاس پوپ کرپٹ منسٹر کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ وہ یہ بھی کہتے تھے خدا کے الفاظ پر ایمان لاؤ اور بائبل میں لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ مل کر بائبل کا ترجمہ مقامی زبان میں کیا تاکہ عام لوگوں کی رسائی بھی بائبل تک ہو۔ WH ہڈسن نے اس بائبل کے ترجمے کے بارے میں کہا ہے The first translation of the scriptures into any modern vernacular tongue۔ لٹریری اور انٹلیکچوئل ٹینڈنسی کی بات کریں تو 14 سینچری میں لیٹن اور فرینچ نمایاں زبانیں تھیں، تاہم بعد میں نصف صدی میں انگلش بھی آئی۔ چاسر کچھ دوسرے جیسا کہ لینگ، گوور اور ویکلف نے انگلش میں لکھا اور خوب لکھا۔ انگلش زبان اتنی پختہ نہیں تھی اس وقت اور مختلف ڈائلیکٹس میں بھی تقسیم۔ جو کیمبرج اور آکسفورڈ یونی کی بات کریں تو جو اس میں میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ بھی لیٹن تھا۔ لیٹن زبان فیشنیبل لوگوں کی زبان جنہوں نے اسے اپنے معاشرے کی ضرورت بنا دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو چاسر کا سمنر جب وہ ڈرنکن اسٹیٹ میں ہوتا تو وہ جسٹ لیٹن ورڈ بولتا تھا۔ چاسر کی انگلش زبان کو سٹینڈرڈائزڈ اور پاپولرائزڈ کرنے میں جو کنٹریبیوشن تھی وہ اوور ایسٹیمیٹڈ جیسے اس کی انگلش پوئٹری میں کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے انہیں فادر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے۔ کچھ کنٹمپریری رائٹر جیسا کہ گوور اور لینگ نے بھی اچھا کام کیا، لیکن چاسر ان کے درمیان ہیڈ اینڈ شولڈر تھا، جیسا کہ شیکسپیئر ایلزبتھن ڈراماٹس میں، مینڈیول کا ٹریولوگ اور ویکلف کا ریفارمسٹ پمفلٹ، بٹ یہ اتنے سٹینڈرڈائز نہیں تھے۔ چاسر کی مڈل ایج اور ماڈرن کے درمیان تھی کیونکہ اس ایج میں سم سارٹ آف مائنر رینیساں موجود۔ انگلینڈ میں اثر رینیساں کی روشنی ابھی 2 صدی دور تھی، پھر بھی چاسر کی ایج میں کچھ سائن آف گروئنگ انفلوئنس آف اینشینٹ آن دا نیٹو لٹریچر۔ چاسر کی اپنی پوئٹری بھی اٹیلین رائٹر بوکیکیو سے انفلوئنس تھی اور کسی حد تک پیٹرارک سے۔ بوکیکیو کا جو ڈیکیمرن اور چاسر کی جو کینٹربری کا فریم ورک تھا، لیکن یہ بات ڈاؤٹ فل ہے کہ کیا چاسر نے اٹیلین کو پڑھ رکھا تھا۔ کیپٹن ریکن نے آبزرو کیا تھا چاسر ورلڈ از میڈیول بٹ بینیتھ ہز میڈیولزم the leaven of the Renaissance is already at work۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے کیا ہے دی ایج آف چاسر۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں اور تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ